بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے بغیر رفع یدین کیے ہوئے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ سجدے کے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے، پھر دونوں ہاتھ، اس کے بعد پیشانی اور ناک۔ احادیث صحیح سے یہی ثابت ہے۔ حاصل یہ کہ سجدے میں جاتے وقت زمین پر وہ عضو رکھتے تھے جو اس سے زیادہ قریب ہو، پھر اس سے قریب تر۔ اسی طرح سے زمین سے اٹھتے وقت سب سے پہلے اوپر والا حصہ اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد کا حصہ، اس طور پر کہ سب سے پہلے سر اٹھاتے، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اور اس صورت میں اونٹ کے اٹھنے سے مشابہت نہیں ہوتی، جیسے کہ ہمیں جانوروں کی مشابہت سے نماز میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک اونٹ کی طرح بیٹھنے، لومڑی کی طرح متوجہ ہونے، درندوں کی طرح پھیلنے، کتے کی طرح جھپکنے، کووں کی طرح چونچ مارنے، اور سلام کے وقت سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی اور ناک پر سجدہ کرتے تھے، اور امامہ کے کور پر سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ آپ زیادہ تر زمین پر سجدہ کرتے تھے، اور پانی، گیلی مٹی، کھجور کی چٹائی اور دباغت دیے ہوئے چمڑے پر بھی سجدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ کی عادت یہ تھی کہ پیشانی اور ناک اچھی طرح زمین پر ٹکا دیتے تھے، دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اس طرح جدا رکھتے تھے کہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، سبحان اللہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں اور کانوں کی سیدھ میں رکھتے، اور سجدے میں پیٹھ سیدھی رکھتے۔ دونوں پیروں کی انگلیوں کے سرے قبلہ کی طرف ہوتے، ہتھیلیاں اور انگلیاں پھیلا دیتے، انگلیاں نہ باہم ملی ہوتی نہ بالکل الگ ہوتی۔ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ نے یہ دعا بھی پڑھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اے میرے رب، میں تیری پاکی اور حمد بیان کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تو سب عیبوں سے بالکل بری ہے، پاک ہے، فرشتوں اور روح کا مالک۔ دعائے سجدہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم دیتے تھے کہ خوب اچھی طرح گڑ گڑا کر دعا مانگا کرو، اور فرماتے تھے کہ اس کی قبولیت کا یقین ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اسوائے حسنہ پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔